جوہری صاحب آپ کراچی آواز بلند تر سلامات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری آواز بلند سلامات عبادات اور قوم کی قبولیت کے لیے صلوات جسے اپنے وقت کے امام سے محبت ہے وہ بلند آواز سے صلوات من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات اس سے بھی بلند صلوات محمد والے محمد نعرہ تکبیر ماشاءاللہ مجمع کثیر ہے سب مل کے خالق کا نام بلند آواز اٹھائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد محمد والے محمد علیہ السلام صلوات سامعین کرام حضرات گرامی قدر اس انتہائی بابرکت اور انتہائی بارونق مجلس اعلیٰ سے آپ بزرگوں نوجوانوں اور بچوں کے سامنے خطاب کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے پاک کلمات کو اس مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا قرآن سننے والے قرآن پڑھنے والے قرآن پر ایمان رکھنے والے بزرگ بچے نوجوان تشریف فرما ہے بہت طویل بیان نہیں ہے کافی وقت گزر چکا ہے لیکن دیکھیں کہ رب کائنات پروردگار عالم خالق ارض و سما ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین ابصر الناظرین اسماع السامعین سورہ مبارکہ یونس کی اس آیت میں 10واں سورہ اور 35ویں آیت انسانوں سے کیا پوچھ رہا ہے کہتا ہے افمن یہدی الی الحق اے انسانوں یہ بتلاؤ کہ اللہ پوچھ رہا ہے اے انسانوں یہ بتلاؤ 10واں سورہ 35ویں آیت وہ انسان جو حق کا راستہ دکھا رہا ہے احق ان یتبع کیا اس کا اتباع کیا جائے یا امن لا یہدی الا یہدی یا اس کی پیروی کی جائے جو بغیر ہدایت کے ہدایت کی راہ پر نہیں آ سکتا فما لکم کیف تحکمون تو انسانوں تم لوگ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہو کیا حکم لگاتے ہو
عزیزو رب کائنات عالم الغیب عین علم ہے، اس نے سوال کیا ہے بندوں سے کہ تم بتلاؤ، ہے نا، خدا کو تو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو خدا سوال کرتا ہے کبھی کبھی قرآن میں انسانوں سے، کیوں؟ تاکہ اگر انسان کی فطرت پاک ہو تو جواب انسان خود معین کرے۔ آواز آنی چاہیے، مل کے ساتھ چلے تاکہ تھوڑے سے وقت کے اندر کچھ پیغام دے سکوں سننے والوں کو، وہاں کرتے رہنا تاکہ میرا پیغام اور جو قرآن نے پیغام ہے اس کیسا دے سکوں آپ کے سامنے۔ اچھا تو اب دیکھیں اس آیت میں دو گروہوں کا ذکر کیا، ایک راستہ دکھانے والا یادی الہ، اور دوسرا کون ہے جو ہدایت پر آتا نہیں ہے جب تک کہ اس کی ہدایت نہ کی جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ایک ہے راستہ دکھانے والے، دوسرے ہیں راستے کے محتاج۔ فقط راستے کے محتاج نہیں ہے، اپنے رزق کے محتاج، اپنی اولاد کے محتاج، کھانے پینے کے محتاج، روٹیوں کے محتاج۔ تو ایک طرف روٹیوں کے محتاج اور دوسری طرف روٹیاں بانٹنے والے۔ ایک طرف رزق کے محتاج، دوسری طرف رزق ادا کرنے والے۔ تو طے یہ پایا کہ جو ہمیں اور آپ کو حق کا راستہ دکھائے ہم اس کے نقش قدم پر چلیں، جو ہمیں راستہ دکھائے حق کا ہم اس کے پیچھے چلیں گے۔ اتباع کے معنی کیا ہے کہ کوئی چلے اور اس کے پیچھے پیچھے نقش قدم پر چلتے جائیں، یہ اتباع، ٹھیک ہے نا۔ اتنا بندہ بیٹھا ہوا ہے، قرآن کی آیت ہے، میں نہیں بول رہا ہوں۔ اچھا تو اب جو بھی راستہ دکھائے حق کا ہم اس کے پیچھے چلیں، لیکن کیسے پتہ چلے کہ یہ حق کا راستہ دکھانے والے ہیں کون؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو حق کا راستہ دکھائے اس کے پیچھے چلو۔ سورہ یونس جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، بہت سی آیتیں پڑھ رہے ہیں، ذرا سا بیدار ہو کے اپنی سماعتوں کو میرے جملوں کے ساتھ میں لائیں تاکہ پیغام کم وقت میں زیادہ پہنچ جائے تو میں آگے بڑھ جاؤں انشاءاللہ۔ اچھا تو اب کیسے پتہ چلے کہ کون ہے راستہ دکھانے والا؟ سورہ مبارکہ بقرہ ہے، اس کی 12ویں اور 13ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ اللہ کہہ رہا ہے سورہ انسانوں ہدایت کی ساری ذمہ داری ہماری ہے، دنیا اور آخرت کے دونوں سارے قبضے ہمارے اختیار میں ہیں، دنیا ہمارے قبضے میں، آخرت ہمارے قبضے میں۔ تو ان آیتوں میں اللہ نے دو باتیں کی، ذمہ داری ہے میری ہدایت کرنا اور قبضہ ہے میرا دنیا اور آخرت پر۔ توجہ فرمائیں جملے کے اوپر، ذمہ داری ہے میری ہدایت کرنا، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، کہاں پر؟ سورہ بقرہ میں۔ اور اس کے بعد کیا کہتا ہے 13ویں آیت میں؟ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، یہ آخرت میرے قبضے میں، یہ دنیا میرے قبضے میں، ہے نا۔ تو ان آیتوں میں اللہ نے دو باتیں کی، میری ذمہ داری ہے رہنمائی کرنا اور قبضہ ہے اس پوری کائنات پر میرا، کس کا؟ اللہ کا، ہے نا۔ یہ دونوں آیتیں ذہن میں رکھیے گا تو میں جملہ عرض کروں۔ لیکن آج جو معاشرے میں جتنا جھگڑا ہے، جتنا انتشار ہے، ہمارا معاشرہ یا کہ دوسرے ملک کا معاشرہ ہے، ایک پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، پورا معاشرہ جو جھگڑ رہا ہے، لڑ رہا ہے، پریشان ہے، وہ فقط دو بنیادوں پر جھگڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے۔ پہلی بنیاد کیا؟ پہلی بنیاد ہے احساس فریضہ۔ اس معاشرے میں ہم ہیں تو ہمارے کچھ فرائض ہیں، میرے بھی فرائض ہیں، آپ کے بھی ہیں، ان کے بھی ہیں، معاشرے میں ہے تو ہر کے فرائض ہیں، یہ پہلی بنیاد۔ دوسری بنیاد کیا ہے؟ مطالبہ حق، اپنے حق کھا کر مطالبہ کریں۔ آپ 30 دن جاب کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو آپ کا حق مل جاتا ہے، تنخواہ مل جاتی ہے، پیمنٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرض کیا ہے آپ کا کہ آپ جائیں دفتر میں بیٹھیں کام کریں، اور آپ کا حق کیا ہے کہ آپ کو آپ کی تنخواہ مل رہی ہے، آپ کا حق مل رہا ہے۔ سارا جھگڑا اسی بات کا کہ اپنا حق لینے کو سب تیار ہے، فرض کی ادائیگی کو کوئی تیار نہیں ہے۔ یعنی حکمرانوں سے لے کر رعایا تک، توجہ فرمائیے گا، حکمرانوں سے لے کر رعایا تک، نیچے کے طبقے سے لے کر اوپر کے طبقے والوں تک، اوپر سے لے کر نیچے کے طبقوں تک، اگر ہر انسان اپنے اپنے فرض کو ادا کرنے لگے، مجھے بتائیں سارے حقوق خود بخود مل جائیں گے یا نہیں؟ میں اپنا فرض ادا کروں، آپ اپنا کریں، یہ اپنا کریں، وہ اپنا کریں، نیچے والا اپنا کرے، اوپر والا اپنا کرے، درمیانی طبقہ اپنا ادا کرے، ہر انسان اگر اپنے اپنے فرض کو ادا کرنے لگے تو حقوق کا جھگڑا ختم ہو جائے، سارے حقوق خود بخود مل جائیں۔ تو مجھے جملہ کہنے دیں، یہ ہمارا اور آپ کا معاشرہ کہ ہم پہلے اپنا حق لیتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں کہ فرض کو ادا کرنا ہے۔ لیکن میرے اللہ نے کس شان سے بات کی؟ کہتا میری ذمہ داری ہے ہدایت کرنا۔ اس نے پہلے اپنا فرض نبھایا، پہلے اس نے اپنا فرض نبھایا، پہلے کیا کہتا ہے؟ میں کروں گا ہدایت، میں حاضر بھیجوں گا، اور بعد میں اپنے اختیار بدلا ہے کہ دنیا میرے قبضے میں، آخرت میرے قبضے میں۔ تو ان دو آیتوں سے ہمیں کیا سبق ملا؟
دیتا ہے پھر لیتا ہے. تو جو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ کی سماعتیں ایک مرکز پہ آ جائیں, آپ کی تھکن دور ہو جائے, تو میں آیتوں کے ذریعے اس پیغام کو آگے لے جاؤں. اللہ نے اصول دے دیا کہ میں پہلے ہدایت کروں گا, پھر سجدے مانگوں گا, ہے نا. فجر کو اللہ کو سجدہ, ظہر کو اللہ کو سجدہ, عصر کو اللہ کو سجدہ, عشاء کو اللہ کو سجدہ, مستحب اللہ کو سجدہ, واجب اللہ کو سجدہ. وہ معبود ہے, ہم عابد ہیں. وہ مسجود ہے, ہم ساجد ہیں. وہ لائق عبادت, ہم عبادت گزار. وہ لائق سجدہ, ہم سجدہ گزار. اس نے ہدایت دی, سجدے مانگے. تو اب جو اس کا نمائندہ بن کر آئے گا وہ امت کو پہلے دے گا پھر لے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت ہے سلامت ہے. تب پیچھے والے کے آگے مل کر خدا نے, اب جملہ سمجھیے گا, اب جملہ میرا سنبھالنا. خدا نے ہدایت دی, سجدے مانگے. خدا نے ہدایت دی, سجدے مانگے. رسول نے اسلام دیا, اطاعت مانگی. آل محمد نے قرآن دیا, مودت مانگی. آل محمد نے قرآن دیا, مودت مانگی. تو مانگنے والے تو بہت ہیں. خدا سجدے مانگے, رسول اطاعت مانگے, آل رسول مودت مانگے, فقیر بھیک مانگے, باپ اپنے بیٹے سے احترام مانگے, استاد اپنے شاگرد سے تعظیم مانگے. تو مانگنے والے تو بہت ہیں. ان میں کوئی فرق ہے تو فرق ہے کل ایک جملے میں کہ جو بے دیے مانگے وہ فقیر ہے, اور جو دے کے مانگے وہ جناب امیر ہے. اتنی بلند سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تھکن تو نہیں ہے آپ حضرات. کچھ جملے کہنا چاہ رہا ہوں. خدا نے ہدایت دی, سجدے مانگے. رسول نے اسلام دیا, اطاعت مانگی. اچھا, میرے نبی کے چلنے والے ایک جملے کو میں آپ کی سماعتوں میں نظر کر رہا ہوں. میرے پیارے نبی نے 23-23.5 برس تک قرآن مجید پہنچا دیا. ٹھیک ہے نا. مکی آیتیں پہنچائیں, مدنی آیتیں پہنچائیں, مکی سورے پہنچائیں, مدنی سورے پہنچائیں. ایسا ہے نا. ہم تک قرآن آئے نبی کے ذریعے, نبی نے پہنچایا ہے نا اصحاب کو, اہل بیت کو, اور اس کے بعد ہم تک جو قرآن آیا ہوتا ہوتا آج پیدا ہوا, قرآن چلتا رہے گا. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں, نبی نے قرآن کے ظاہری الفاظ امت کے حوالے کر دیے کہ لے جاؤ, لیکن نبی نے قرآن کی تفسیروں کو آل محمد کے پاس رکھا کہ جو بھی اجرت دیتا جائے وہ علم قرآن سے فیضیاب ہوتا جائے. جو بھی اجرت دیتا جائے وہ علم قرآن سے فیضیاب ہوتا جائے. تھک رہے مجھے لگ رہا ہے, پورے مجمع ساتھ نہیں دے رہا ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. وسیلے کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں, ہے نا. اب ایک جملہ کہنا, ہم اور آپ اگر آل محمد کو وسیلہ نہ بنائیں تو قرآن تو بہت بڑی کتاب ہے, کسی بھی چیز کے باطنی کمالات تک نہیں پہنچ سکتے. اب آپ نے کیسے بول دیا. میں چھوٹی سی مثال دینا چاہ رہا ہوں, بڑی عام سی, اگر بچے نوجوانوں تک بھی عام پہ مثال پہنچ جائے, اور وہ مثال ہے آم کی. آم کھانے کا پھل ہے, ٹھیک ہے, کھانے کا پھل ہے. اچھا کھائیں گے, اس کو کون سی نہیں بات ہے, نئی بات نہیں کر رہا ہوں. وسیلے کے ماننے والے بیٹھے میرے جملے کو توجہ کرنا پڑے, جتنے جہاں سے وہ بیٹھا ہوا. آپ آم کھا رہے تھے, میں نے دیکھا کہ آم کھا رہے, میں قریب آئے, میں نے سلام کیا, آپ نے جواب دیا. تو میں نے کہا جناب یہ کیا تھا آپ کے ہاتھ میں؟ آپ نے کہا آم. میں نے کہا بچوں نے دیکھا کہ آپ نے کھا لیا, اب کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ کہ یہ گٹھلی ہے. میں نے کہا اس گٹھلی کے اندر ہے کیا؟ آپ نے کہا آم کی شاخیں ہیں, آم کی جڑیں ہیں, آم کی ٹہنیاں ہیں, آم کے پھل ہیں. میں نے کہا اور کیا ہے؟ آپ نے کہا دھاگوں کی طرح پھیلی ہوئی آم کی جڑیں ہیں. میں نے کہا اور کیا ہے؟ آپ نے کہا آم کے باغات ہیں. میں نے کہا اور کیا ہے؟ آپ نے کہا نہ معلوم سینکڑوں آم کے درخت اس گٹھلی کے اندر موجود ہیں. تو میں پوچھتا کہ گٹھلی میں کیا ہے؟ آپ نے کہا آم ہے, آپ نے کہا درخت ہے, آپ نے کہا پودا ہے, آپ نے کہا توجہ کریں جملے کے اوپر, آپ نے کہا ٹہنیاں ہیں, آپ نے کہا پھل ہے, آپ نے کہا پھول ہے. یہ جملہ توجہ سے ادا ہوگا انشاءاللہ تو گفتگو آگے بڑھے گی. میں پوچھتا کہ آپ کہتے گئے آم ہے, آم ہے, آم کا درخت ہے, آم کی شاخیں, تو گٹھلی ہے ایک, اور اس ایک گٹھلی کے اندر آم کے ہزاروں باغات جمع ہے. اب مجھے بتاؤ والی والوں کہ جو اللہ آم کی ایک گٹھلی میں ہزاروں باغات کو جمع کر سکتا ہے, کیا ایک نقطے میں پورا قرآن نہیں سمیٹ سکتا؟
تو کیا ایک نقطے میں پورا قرآن نہیں سمجھ سکتا ہے نا؟ بیان کو آگے لے جا رہا ہوں. نبی نے قرآن کے ظاہری الفاظ امت کے حوالے کر دیے. اچھا تو قرآن آیا نبی کے ذریعے ہے نا, نزل بہ روح الامین علی قلبک, ابھی ہم نے قرآن کو نازل کیا تیرے قلب مطہر کے اوپر. اب میں دوسرے پارے کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. دیکھو بار بار کہتا ہوں اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ. سلامت رہے مولا آباد کے اسلام میں مرکز عقیدہ ہے میرے ذات, میرے نبی کی ذات. اسلام میں عقیدے کا مرکز ذات محمد, ذات مصطفیٰ, ٹھیک ہے نا. دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کہہ چکا ہے کہ دو گروہ ہیں, ایک راستہ دکھانے والا, ایک راستے کا محتاج, ہے نا. آدم راستہ دکھانے والے, نوح راستہ دکھانے والے, اور میرا محمد کائنات کا سب سے بڑا ہادی. خدا کر میں آیتیں پڑھ رہا ہوں تاکہ دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ قصیدہ پڑھتے ہیں نبی کی شان میں, اللہ کو سلامت رکھے, آباد رکھے, ہے نا. ان آیتوں میں اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. سنیے گا, میں بہت آسان سب ترجمہ کر رہا ہوں اور ٹیک میں نہیں جا رہا ہوں. مجھے جملہ کہنا ہے نبی کی شان میں, اس لیے اس آیت کو پڑھ کے آگے بڑھ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے رسول بے وقوف لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے روح گردانی کیوں کی. قبلتہم التی کانوا علیہا, جس پر تھے وہ اس سے منہ کیوں پھیرے. اللہ بول رہا ہے یہ داستان نہیں, یہ قرآن ہے. قل رسول بے وقوف سے کہہ دو للہ المشرق والمغرب, مشرق بھی اللہ کے لیے, مغرب بھی اللہ کے لیے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ جس کی بھی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. اس کے فوراً بعد کہتا ہے یہ آیت دوسرے پارے کی, بے وقوف اعتراض کرتے ہیں قبلہ کیوں بدلا, اور اب اللہ کو جلال آ گیا. کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. رسول بے وقوف کہتے ہیں کہ قبلہ کیوں بدلا, اور اللہ کہتا ہے میں نے قبلے کو بدلوا دیا, اور میں قبلے کو بدلوا کر یہ بدلانا چاہتا ہوں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے, کون دل سے تیری پیروی کرتا ہے. اور اب اسی بارے میں, اسی سورہ میں حق ہے, مجھے لگتا ہے آواز نہیں آ رہی ہے, پیچھے والے میں سامنے کے سارے خاموش سمجھ بیٹھے ہوئے, مل کے اس طرح میں بیٹھا ہوا ہے, مل کے ساتھ چلیں, مجھے آیتیں پڑھنی ہے اور پیغام دینا ہے. نیند آتی ہے پیچھے چلے جائیں, اور ساتھ بیٹھے ہوئے تو ساتھ نعرے آخر میں لگیں گے, نعرے لگیں گے آخر میں, لیکن پہلے جملے کے ساتھ ساتھ آیتوں کو ترجمہ ہو جائے تاکہ ہم قرآن سے فیصلہ لیں. مجھے بہت سی باتیں کرنی ہے, وقت بڑا کم ہے, میں دیکھ رہا ہوں, لیکن اب جتنی باتیں کرنی ہے ان کو برداشت کریں اور پوری طاقت سے میرا ساتھ دیں, ٹھیک ہے نا, اور پوری طاقت سے آواز لگائیں مل کر, تاکہ اگر کسی کی نیند ہو تو نیند دور ہو جائے. جیسے کہ ہم تو فقط یہ وہ ذکر کرتے ہیں محمد والے محمد کا, قرآن کا, حدیث کا, میں کوئی داستان تو نہیں سنا رہا ہوں. اب سنیے گا آیت, یہ آیت میں قصیدہ نبی کی شان میں, مطلب جو جہاں بیٹھا ہے بیٹھا رہے, اگر ڈسٹربنس نہ ہو جائے, پوری طاقت لگائیے گا. اسی بارے میں پھر کہتا ہے اللہ قد نرى تقلب وجهك في السماء. رسول ہم تمہارے, اللہ بول رہا ہے, بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنے کو دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, مت گھبراؤ, اب ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تم چاہو. میں نہیں کہہ رہا ہوں, پھر ایک پڑھ سنیں تاکہ فیصلہ ہو, ہے نا. نبی والی کے چاہنے والے ہیں, نبی والی کا ذکر ہے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں. کہاں پر دوسرا پارہ, قد نرى, ابھی قرآن اٹھا کے لے کے آنا ہے, دکھا دوں آپ کے سامنے. قد نرى تقلب وجهك في السماء, ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہو. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, مت گھبراؤ, ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے, ضرور بھی ضرور موڑیں گے. کہاں موڑیں گے؟ تَرْضَاهَا, جہاں تم راضی ہو جاؤ گے. کس نے کہا؟ اللہ نے. کس سے کہا؟ نبی پاک سے. کیا کہا؟ تَرْضَاهَا, تو راضی ہو جا, ہے نا. تو اللہ نے نبی سے کہا کہ تو راضی ہو جا. نبی نے علی سے کہا اما ترضا, علی کہ تو راضی نہیں ہے کہ میں موسیٰ تو ہارون. آجائے مل کے سارے آجائے, سب پیچھے والے بھی آجائے. خدا نے نبی سے کہا اما ترضا, خدا کرے جو نہ پہنچ جائے آخری آدمی تک. قد نرى, ہم دیکھ رہے ہیں تم چہرہ اوپر کرتے ہو. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تم راضی ہو جاؤ گے. تو خدا نے نبی سے کہا کہ تو راضی ہوگا, اور نبی نے
نے پوری آیت نہیں پڑھی. کہاں کی آیت پڑھ رہا ہوں؟ دوسرے پارے کی. ٹھیک ہے نا, یہ 2-3 آیتیں پڑھی میں نے. اب فیصلہ آپ مل کے کریے گا, آپ کا موڈ آمادہ ہو گیا انشاءاللہ یہ جملے سن کر, تب فیصلہ کریے گا. قد نرا تقلب وجهك في السماء. ہم پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں, پوری ذمہ داری رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. رسول ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہو, ہم کعبے کو اس وقت پڑھیں گے ترضاها, جہاں تم راضی ہو جاؤ گے. اور آیت آگے بڑھی فولے, فیصلہ آپ کو کرنا ہے, مجھے آیت ترجمہ کرنا ہے. فولے نمازی مجمع ہے اسلام آباد کا, ٹھیک ہے نا, بچے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں. خدا آباد رکھے آپ کی عبادتوں کو, صلاح سلامت رکھے آپ کی نمازوں کو. مل کر ایک فیصلہ کریے گا, زمانے کو سنائیے گا. میں کچھ نہیں کہوں گا, میں ترجمہ کر رہا ہوں. اب حکم آ گیا فولے وجهك شطر مسجد الحرام. رسول نماز پڑھ رہے تھے, رکوع کے عالم میں تھے, فرشتہ آ گیا اور کہنے لگا رسول اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرو. آئے ختم نہیں ہوئی, سلامت رہے آپ کے اپنے ہاتھ والا آواز کے سب کو جگہ کے چلیے گا آخر آدمی تک. میں دیکھ رہا ہر ایک کو انوالو کر رہا ہوں اپنے جملوں کے اندر. میرا طریقہ بھی یہی ہے, مولا آواز رکھے بچوں کو, نوجوانوں کو, بزرگوں کو سایہ قائم و دائم رہے. میرا ساتھ دیتے رہیے گا. فولے وجهك شطر مسجد الحرام, رسول کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرو. اور اب آیت آگے بڑھی وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ. اللہ نے کہا مومنین جہاں کہیں بھی ہو, جب نماز پڑھے تو چہرہ کرے خانہ کعبہ کی طرف. اسلام آباد میں نماز پڑھو تو کعبے کی طرف, میں کراچی میں پڑھوں تو کعبے کی طرف, وہ لاہور میں پڑھے تو کراچی میں تو کعبے کی طرف, کوئی ملتان میں پڑھے تو کعبے کی طرف, کوئی ایران میں پڑھے تو کعبے کی طرف, کوئی عراق میں پڑھے تو کعبے کی طرف. مجھے بس مسلمان اتنا بتا دے کہ کیا پاکستان سے کعبہ نظر آتا ہے؟ نظر تو نہیں آ رہا. کیا لاہور سے کعبہ نظر آتا ہے؟ نظر تو نہیں آتا. لیکن ہر مسلمان اس کعبے کی طرف پڑھتا ہے جو نظر نہیں آتا. اب بتائیں مجھے مسلمان کہ اگر بیت غائب ہو تو کوئی اعتراض نہیں کرتا, اور اگر اہل بیت پردہ غیب میں ہو خوش ہو رہے ہیں, یہ نمازی خوش ہو رہے ہیں. ایک فیصلہ اور کریں گے, میں دائیں کی بات نہیں کر رہا. قرآن کا ذکر ہے, نبی کا ذکر ہے, علی کا ذکر ہے, نماز کا ذکر ہے, عبادت کا ذکر ہے, اور مجلس پڑھ رہا ہوں میں. مجلس میں میرے نبی نے کہا تھا ذکر و علی, نوجوان خاموش بیٹھنا, آپ بولے تو بتائیں گے نا. میرے نبی نے یہ بھی تو کہا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی. اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. وہ مجلس منحوس ہے جس میں علی کا ذکر نہ ہو. اسلام آباد سے کعبہ نظر نہیں آتا ہے نا, لیکن آپ نے نماز پڑھی کھڑے ہوئے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم, رک گیا کعبے کی طرف. میں کراچی میں اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم کعبے کی طرف, انہوں نے کھڑ کے نماز پڑھی اللہ اکبر کعبے کی طرف. ٹھیک ہے, مسلمان نماز پڑھتا ہے, پڑھنا بھی چاہیے اسے. اب مجھے ایک سوال کرنا ہے, وہ سارے شرق و غرب عالم میں جہاں بھی مسلمان نماز پڑھ رہا ہے, ساتھ یہ کا میرا جملہ ہے, بولیں گے آپ انشاءاللہ تو ایک بڑا اہم رزلٹ نکل کے آئے گا انشاءاللہ. ایسے میں نہیں بول رہا ہوں, نتیجہ نکلے گا, جتنے نتیجہ نکلے اس سے آگے جا کے نتیجہ پھر نکالنا ہے اور مل کے فیصلہ کرنا ہے انشاءاللہ. سارے شرق و غرب عالم میں, چاہے اسلام آباد ہو, چاہے کراچی ہو, پاکستان ہو, ایشیا ہو, کوئی گناہ ہو دنیا کا, ہے نا, جہاں بھی مسلمان نماز پڑھتا ہے اس کی نماز تمام نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نبی پر سلام نہ کر لے. آپ نے پڑھا تھا السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہتے ہیں نا السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام پڑھتے ہیں نا. سوال کیا کرنا تھا, سوال یہ کرنا تھا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں السلام علیکم
میں پڑھوں السلام علیکم نبی، وہ پڑھے السلام علیکم نبی. اچھا تو آپ اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے شہر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا تو اگر فضا میں چلا گیا کوئی انسان، سپوز کر لیں تو کہ نماز ثابت ہوگی نہیں. حکم ہے کہ زمین کی طرف دیکھ کر نماز پڑھو. اللہ کرے وقت کم ہے، کافی داخل ہو چکی ہے. براہ تو میں نے صرف آپ کی خدمت میں حاضری دے رہا ہوں. فیصلہ آباد سے انڈیا اور پنڈی سے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں. میں احساس کر رہا ہوں کافی وقت گزر گیا ہے، لیکن فیصلہ کروانا ہے. میں الفاظ کو چن رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دیتے رہے ٹائم میں جتنے بیٹھے ہوئے، تاکہ آسانی سے ہر سننے والے تک یہ پیغام پہنچے. اور میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ زمانے کو سنائیں. میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ زمانے کو سنائیں. اچھا تو آپ ہی نماز پڑھتے ہیں سلام نبی کو، میں پڑھوں سلام نبی کو، وہ پڑھے سلام نبی کو، وہ کرما کو سلام نبی کو، فلاں صاحب سلام نبی کو. اب ایک سوال ہے میرا کہ جب ہر جگہ سے خشکی سے، تری سے، گھر سے، وطن سے، پردیس میں، جماعت میں، فرادہ، جب ہر جگہ سے نبی کو سلام ہو رہا ہے تو پھر مدینے جا کر سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بیان ختم کر رہا ہوں، اگر میرے ساتھ ہے جلدی جلدی میرے ساتھ آئے گا. بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، السلام علیکم نبی. ہر بھی کہہ رہا ہے یہاں سے اسلام آباد سے، پنڈی سے، لاہور سے، ہر جگہ سے. تو سوال کر سکتا ہوں نا میں کہ جب ہر جگہ سے نبی میں سلام ہو رہا ہے تو پھر مدینے جا کر سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اگر کوئی صاحب اٹھ کے کہے گا دور سے سلام پہنچتا نہیں ہے اس لیے وہاں جاتے ہیں، تو میں کہوں گا اگر دور سے پہنچتا نہیں ہے تو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر دور سے پہنچتا نہیں سلام تو کرنے کا فائدہ کیا ہے نا؟ اچھا تو اس لیے کوئی بھی لاکھوں کروڑوں تک جا چکے اور جا کر آ چکے، کسی نے جا کر وہاں سے واپس آ کر یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں حضور پاک سے مل کر آ رہا ہوں. میں خواب میں اگر کسی نے دیکھ لیا تو خواب میں دیکھنے کے لیے مدینہ جانا شرط تھوڑی ہے. خواب میں تو کہیں بھی دیکھ لے، پنڈی ہو، اسلام آباد ہو، کراچی ہو، لاہور ہو، ایشیا ہو، پاکستان ہو، کہیں پر دیکھ لے، مدینہ جانا شرط تھوڑی ہے نا. تو میرا سوال تو پھر قائم ہے کہ جناب آپ اگر ہر جگہ سلام کر رہے ہیں، اپنے گھر سے کر رہے ہیں، مسجد میں کر رہے ہیں، محلے میں کر رہے ہیں، السلام علیکم نبی، تو مدینے کو جا کے کیا دور سے پہنچتا نہیں ہے؟ تو جانتے مسلمان کیا کہے گا؟ مسلمان کہے گا نہیں نہیں، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم دور سے بھی سلام کریں تو وہاں پہنچ جاتا ہے. تو میں نے کہا مسئلہ پھر کیا ہے؟ کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے گھر سے سلام کرنا اور ہے اور ان کی ڈیوڑی پر جا کر سلام کرنا اور ہے. یعنی ہر مسلمان مانتا ہے کہ ہماری محنت رائے گا، توجہ نہیں والوں، یہ ہر مسلمان مانتا ہے، بھگنا نہیں ہے، یہ ہر مسلمان مانتا ہے کہ ہماری محنت رائے گا نہیں جاتی ہے نا، لیکن اپنے گھر سے سلام کرنا اور ہے، اور ان کی ڈیوڑی پر جا کر سلام کرنے کی جو عظمت ہے وہ نہ گھر میں ہے، نہ وطن میں ہے، نہ محلے میں ہے، نہ شہر میں ہے، نہ گاؤں میں ہے، نہ فرادہ میں ہے، نہ مسلح پر ہے، نہ جماعت میں ہے. اس لیے اس ایک شرف کو حاصل کرنے مسلمان مدینے جاتا ہے کہ جا کر یہ شرف حاصل کر لے. آپ سمجھ میں آیا؟ لاکھوں کا سرما لٹانا ہے مسلمان تاکہ باہر جا کر اسے ایک شرف حاصل کر لے. اب یاد رکھو مسلمان، لاکھوں کا سرمایہ لٹایا جاتا ہے کہ نبی کے در پہ جا کر امتی سلام کرے. امت والوں پہچانو وہ دروازہ کیسا ہوگا جہاں نبی جا کے سلام کرے. اتنی آل رسول سے محبت ہے، مل کے سلمان. کتنی خوبصورت سلوات پڑھوائی ہے، اس کی طرح بلند سلوات پڑھنے مل کر. وہاں جا کے السلام علیکم نبی کرنا اور ہے، تک تو نہیں رہے. اپنے گھر سے سلام کرنا اور ہے، ٹھیک ہے. تو اب گفتگو آئی گی نماز کی، نبی کی، اتباع کی، قرآن کی، دوسرے پارے کی، ہے نا، کعبے کی. اب ایک آیت اور سنیں تاکہ فیصلہ ہو جائے. کعبے کی آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ آل عمران، تیسرا سورہ. دیکھو
قرآن مجید کی آیت 6666 آیتیں ہے نا، نہ معلوم کتنی تفسیریں لکھی جا چکی عربی میں، فارسی میں، اردو میں، ہے نا، بڑے بڑے مفسر گزر گئے. کیا کوئی دعویٰ کر سکتا کہ آج تفسیر ختم ہو گئی؟ سارے مطالعے میں نے بیان کر دیا ختم نہیں ہے. اچھا تو اب میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں اور تفسیر نہیں کر رہا ہوں. آیت کا ایک جہت، ایک روح ہے، وہ بیان کر کے بیان کو آگے لے آؤں گا. کعبے کا ذکر آئے تو آئے سورہ سورہ عمران کی. اللہ کہتا ہے بڑی محبت فرمائی آپ نے، بڑی پذیرائی کی، مولا آباد رکھے. اس وقت کے گزرنے کے باوجود آپ نے میرا ساتھ دیا ہے. سلامت رہے مولا آباد رکھے. بزرگ نوجوان بچے بڑی دلچسپی ہو گئے. کوئی چھوٹی آیت پڑھنے دے. انا اولا کہتے ہیں فزع الناس للذی ببکہ مبارکا. اللہ کہتا ہے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے رکھا گیا للذی ببکہ، وہ مکے میں ہے. مالک وہ گھر کیا ہے؟ مبارکن، برکتوں والا ہے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. بیان طویل نہیں آئے گا، آپ کے ذہن آمادہ ہے انشاءاللہ. آپ کے رگوں سے محبت علی پھوٹے گی اور چونکہ ریکارڈ ہوں گے انشاءاللہ یہاں سے آخر تک. مالک وہ گھر کیا ہے؟ کہا میں نے انسانوں کے لیے رکھا ہے. مالک وہ گھر ہے کیا؟ کہا وہ مبارک ہے. مالک مبارک ہے معنی برکتوں والا. مالک وہ گھر مبارک ہے بس معنی وہ ہدن، اور وہ گھر ہدایت ہے. فقط اسلام آباد والوں کے لیے نہیں، للعالمین. قرآن سے باہر نہیں گیا میں، میرا ساتھ دیکھے ذرا آواز آنی چاہیے. جو قریب بیٹھے ہوئے مل کے، تاکہ پیچھے والے بھی بول رہے ہیں ماشاءاللہ، مل کے فیصلہ کریں. قرآن کہتا ہے کہ وہ بیت ہدایت ہے، وہ مبارک ہے. کس کے لیے؟ للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت ہے. اچھا تو اب اس مجمع میں میرے چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، میرے ہم عمر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. وہ بیت ہدایت ہے عالمین کے لیے. قرآن نے کہہ دیا. آپ نے کسی کتاب میں پڑھا کہ جناب 100 سال پہلے کعبہ مکے سے چل کر پنڈی آیا ہدایت کرنے؟ سوال ہے میرا سننے والوں سے، کعبہ 50 سال پہلے، 100 سال پہلے پنڈی آیا ہدایت کرنے کے لیے؟ کہ کتاب پڑھا آپ نے؟ نہیں پڑھا نا. اچھا آپ جو میرے بڑے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے کس کتاب میں پڑھا کہ 150 سال پہلے جناب کعبہ آئے گا 10 منٹ کے لیے اسلام آباد؟ نہیں آیا نا؟ آئے گا تیری سروت پڑھے محمد تو نہیں ہو رہا. بس بیان کو ختم بھی کرنا ہے. ظاہر ہے کہ وہ یہ جملہ چل دیا تو کسی کے پاس آیا کیا بات ہے؟ کسی کے پاس نہیں آیا. اچھا میں پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے ہدی للعالمین، یہ بیت ہدایت ہے عالمین کے لیے. تو قرآن تو جھوٹ بولتا نہیں ہے اور ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملا کہ کعبہ چل کر آئے ہدایت کرنے. اب کیسے پتا چلے کہ یہ بیت کی ہدایت ہے کیا؟ منہ سے بول آواز آنی چاہیے، بولنا میرے ساتھ ساتھ. کیسے پتا چلے کہ بیت کی ہدایت ہے کیا؟ ہے نا. اب میں اس کو بیان کروں اپنے الفاظ میں تو مزہ نہیں آئے گا. میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ مثال سنو، بیان کو آخر میں جملے تو قریب کر دوں. سدا چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا مجلس میں باہر کھڑے ہو گئے، سبھی لگی گئی پانی کی، جلوس میں جا کے سبھی لگی پانی کی. اور دوستوں نوجوانوں جو پیچھے تک بیٹھے ہوئے ان کو میں دیکھ رہا ہوں، ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں. یہ بڑی کام کی مثالیں ذہن میں رکھنا. اچھا تو آپ پیاس لگی، جا کر فوراً پانی لے لیا، 1 گلاس 2 گلاس، شربت رکھا تھا 1 گلاس 2 گلاس. میں دیکھ رہا تھا، میں قریب آیا، میں نے کہا بھائی کتنے گلاس پیے؟ کہنے کہ 2. میں نے کہا گلاس پیا تھا یا شربت پیا تھا؟ میں نے کہا گلاس سلامت رہی، پیچھے ہوتے بعد دیکھ رہا ہوں میں نے کہا گلاس پیا تھا شربت پیا تھا؟ کہتے ہیں پیا تو میں نے شربت تھا. میں نے کہا ابھی تو بولا میں گلاس پیا. اچھا مجلس کے واقعی میں تعارف لگا ہوا تھا. میں بیٹھ کے دسترخوان پر بریانی رکھی تھی، میں نے بریانی کھانا شروع کر دی. ایک صاحب نے کہا اور کھائیں گے؟ میں نے کہا نہیں اور. انہوں نے اور دے دی. میں نے 1 پلیٹ اور کھا لی. باہر ایک صاحب میرے کہتا میں کتنی پلیٹ کھائی؟ میں نے کہا 2. بریانی کھائی تھی آواز آنی چاہیے، مل کے آواز آنی چاہیے. میں نے کہا میں نے کتنی پلیٹ کھائی؟ میں نے کہا میں 2 پلیٹ کھائی. تو میں نے کھائی بریانی اور کہا کہ میں نے پلیٹ کھائی. اچھا صبح کو اٹھے تھکن تھی، 1 کپ چائے پی. میں نے کتنی کپ پی؟ کہتے 1 کپ. میں نے کہا چائے پی 1 کپ پی. کیا یہ جھوٹ ہے؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ یہ معمہ ہے؟ یہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ کیا ہے کہ میں کھاتا ہوں بریانی، کہتا ہوں پلیٹ کھائی، آپ پیتے ہیں پانی، کہتے ہیں گلاس پیا. وہ پیتے ہیں چائے، کہتے ہیں میں نے پیالی پی، 1 کپ پی. ہے نا. تو
سننے کا حق ہے. فرحان علی والد صاحب تشریف فرمائے. مولا بات کیا کہتا ہوں کو ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب یہ تشریف لائے ہوئے, اب میں نہیں سمجھ رہا ہوں میں چھوڑوں یا نہ چھوڑوں. اچھا تو اب یہ فرحان علی والد سے بیٹھے ہوئے ہے نا. اچھا کوئی مشکل آتی ہے ہمیں آپ کو ہے نا, میں نے پوچھا جناب کیا ہوا, کا کوئی بات نہیں علی والد سے کوئی مشکل آئے کیا ہوا تو علی وارث ہے. تو آپ کا بھی وارث علی, میرا بھی وارث علی, ان کا بھی وارث علی, اس کا بھی وارث علی, ہر ایک کا وارث علی ہے نا. چلو میں نبی کی حدیث سنو تاکہ فیصلہ ہوتا ہے. نبی نے کہا انی تارک الفکم الثقلین, میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک کتاب خدا دوسری میری اطاعت. میرا ساتھ دینے والی والوں کو تمہیں بیان کر رہا ہوں, ایک کتاب خدا دوسری میری اطاعت. پوری حدیث بیان کر رہا ہوں, ذرا ایک تو پڑھنا بھی اور بیان کافی آگے جا چکا ہے اور وقت بھی بہت کم ہے. ٹھیک ہے, نبی نے کیا چھوڑا, دو چیزیں, ایک کتاب خدا بولنے والی والوں, ایک کتاب خدا دوسری نبی کی اطاعت. میں نے چھوڑ کے اہل بیت ہے. ٹھیک ہے, یہ فہم میں رکھنا. اب میں مثال دے رہا ہوں کہ صاحب کا انتقال ہو گیا, آپ گھر گئے, ٹھیک ہے, فاتحہ پڑھی, گلے لگایا, پھر آپ کا چاہنے والا تھا, آپ نے کہا جناب مرنے والا بڑا اچھا تھا, آپ نے کہا بڑا اچھا تھا, بہت خدا اس سے مغفرت کرے. آپ نے سوال کیا کہ مرنے والا کیا چھوڑ کر گیا, مرنے والا کیا چھوڑ کر گیا. جب یہ بتایا آپ کو تو لوگوں نے بتایا جناب مرنے والے کا ایک مکان ہے, ایک دکان ہے, ایک گاڑی ہے, تھوڑے سے پیسے ہے. مرنے والا کیا چھوڑ کر گیا, مکان, دکان. بیٹا رہنا فیصلہ ہوگا علی والوں, جتنے نوجوان دار میں بیٹھے ہوئے بات تھا, یہ فیصلہ تاریخی ہو جائے, میں مذاہب کی طرف جاؤں. کیا چھوڑ کر گیا, مکان, دکان. فوراً آپ نے دوسرا سوال کیا, مرنے والا کس کو چھوڑ کر گیا. آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی. مرنے والا کس کو چھوڑ کر گیا. اب جب سوال بدلا آپ نے تو جواب بدل گیا. اب بتایا گیا ایک بیٹا ہے, ایک بیٹی ہے, بولو نہیں والو, ایک نواسا ہے, ایک نواسی ہے. تو دو سوال کے دو جواب. کیا چھوڑا, مکان, کس کو چھوڑا, بیٹا. فرق کیا ہے, جب کیا چھوڑا سے سوال کیا جاتا ہے تو جتنی خاموش چیزیں ہیں اتنی گنوا دو. مکان خاموش, دکان خاموش, پیسہ خاموش. اور جب کس کو چھوڑا تو بولتے ہوئے کے نام لو. بیٹا بولتا ہے, بیٹی بولتی ہے. مگر رسم دنیا کیا ہے, رسم دنیا یہ ہے کہ جو خاموش مکان ہے وہ ترکہ بنے گا, جو بولتا ہوا بیٹا ہے وہ اس کا وارث بنے گا. نبی نے تو چھوڑا, قرآن خاموش ترکہ بنے گا, علی بولتا ہوا وارث بنے گا. بس بیان ختم ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اتنا بڑا جاندار نعرہ آیا ہے اور جواب بھی اتنا جاندار دیا علی والوں نے. یہی تو میں بھی کہتا ہوں کہ میرا شناختی کارڈ ہے یا علی مدد. بولو یا علی مدد. خاموش دے بیٹھے, میرا شناختی کارڈ ہے یا علی مدد. اب میں مجلس پڑھ چکا ہوں, کچھ نہیں پڑھنا ہوں, میں اپنی مجبوری بیان کرنے کا حق رکھتا ہوں نا. میں مجبوری بیان کرنے کا حق رکھتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت پڑھی نا, میں نے 10واں سورہ 35 کی آیت. بولنا علی والوں, میں نے سورہ یونس کی آیت پڑھی, اس میں علی. میں اگر سورہ ہم پڑھوں اس میں علی, بھائی بسم اللہ کو پڑھوں اس میں علی, سورہ بقرہ پڑھوں اس میں علی, سورہ آل عمران میں علی, سورہ نساء میں علی, سورہ مائدہ میں علی, سورہ انعام میں علی, سورہ اعراف میں علی, سورہ
کائنات کی فضیلتیں سمٹ جائیں تو ابھی بن جائیں. خدا بہت کیا ماتم کے لیے بیٹھے ہیں, ماتم کریں گے. محرم گزر گیا, ماتم کیا تم نے. سفر کا مہینہ ہے. دیکھو آل محمد کربلا سے کوفے گئے اور کوفے سے شام لے جایا گیا. شام کا ایک شہر ہے, شہر حمص. آج بھی وہ شہر موجود ہے. خدا آپ کو شام کی زیارت نصیب کرے. قافلہ مختر کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچا. ایک سر پر حسین, ایک درخت پر حسین ابن علی کے سر کو لٹکایا گیا. بیویاں درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئی. فوج یزید کے خیمے لگے اور سید سجاد کو جلدی دھوپ میں بٹھایا گیا. کچھ یاد آیا آپ کو؟ ماتم کرو گے نا, روتی آنکھوں سے ماتم کرو گے انشاءاللہ. کچھ یاد ہے آپ کو؟ خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سجدہ میں لگا دے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, گلے میں توقع خاکار, پاؤں میں گھڑیاں. لوہا ہے, لوہے کو تو گرم ہونا ہے. لوہا ایک منزل پر اتنا گرم ہوا کہ سجاد کے جسم میں چھالے پڑنے لگے. اٹھا میرا مولا, خدا آپ کے بالوں کو سلامت رکھے. اٹھا میرا مولا اور ایک مطلب کہتا ہے ایک خیمے کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ گیا. ظلم بھی اپنے کمال پر, صبر بھی اپنے کمال پر. میرا مولا ایک خیمے کی چھاؤں میں آ کر بیٹھا ہوا ہے. سنو گے, اس خیمے کے اندر فوج یزید کا ایک سردار تھا. اس کے کانوں میں جب زنجیروں کی جھنکار کی آواز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بلایا اور پوچھا یہ جھنکار کیسی؟ کہا امیر وہ جو قیدی ہے اس کا جسم چل رہا ہے, وہ دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں آ کر بیٹھ گیا ہے. خدا کی آوازوں کو سلامت رکھے. کہا اسے حکم دو کہ پھر دھوپ میں جا کر بیٹھے. غلام آیا, کہا سردار راضی نہیں ہے, تم پھر دھوپ میں جا کر بیٹھ جاؤ. سید سجاد نے سر کو بلند کیا اور کہا اپنے سردار سے جا کر کہہ دے کہ میں خیمے میں داخل تو نہیں ہو رہا, میری بیڑیاں ٹھنڈی ہو جائیں تو میں پھر دھوپ میں جا کر بیٹھ جاؤں گا. بس یہ سننا تھا کہ سردار نے الفاظ نہیں ہے. سردار تازیانہ لیا ہوا دھوپ میں نکلا اور اس نے تازیانہ بلند کیا سید سجاد پر. بیویاں دھوپ سے دیکھ رہی تھی. پکارے شہزادی زینب نے کہ سجاد بیٹے قریب آ جاؤ. سجاد قریب آئے, درمیان میں بیویوں نے انہیں بٹھایا اور سایہ کیے ہوئے شام تو کھڑی رہی. یہ ہے کمال ظلم. خدا آپ کے باتوں کو سلامت رکھے. بیویوں نے درمیان میں بٹھایا اور سایہ کیے ہوئے شام تک کھڑی رہی. اور اب شام ہو گئی ہے. سنو گے, غیرت مند لوگ بیٹھے ہوئے, شہر کے غیرتدار عقیدار بیٹھے ہوئے. اب شام ہو رہی ہے, شہر کا دروازہ کھلا. شہر کے لوگ پانی کے مشکیزیں لیے دروازے سے باہر نکلے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے. وہ بچی جو کربلا سے پیاسی تھی وہ اب تک پیاسی ہے. ایک مرتبہ شمر نے مشکیزہ برداروں کو حکم دیا کہ پانی پلاتے ہوئے چلو, اور ایک مشکیزہ اس نے خود اٹھایا اور جو بڑے بڑے سردار تھے انہیں پانی پلانا ہوا چلا. سنو گے, بچی نے یہ منظر دیکھا, پھر اپنی پھوپھی کو دیکھا اور کہا پھوپھی اماں اجازت ہے کہ میں شمر سے جا کر پانی مانگ لوں؟ کہا بیٹی اگر وہ دے دے تو جا کر مانگ لے. یہ ہے مختر کا جملہ. بچی آئی, آنے کے بعد بیٹی والا سننا, بچی آئی آنے کے بعد اس نے شمر سے کوئی مطالبہ نہیں کیا. مختر کہتا ہے کھڑی رہی, بس وہی کیا جو اصغر نے کیا تھا. اپنی سوکھی زبان نکال کے دکھلا دی. سوکھی زبان نکالی, شمر کو دکھلا دی. شمر نے سکینہ کو دیکھا, پانی دیا نہیں, زبان سے کچھ کہا بھی نہیں. بچی سمجھی کہ جب اپنی یہ فوج کو پھیلا